خلیفۃ المسلمین کے بچوں کی عید۔ ہر سال عید آتی ہے، سب لوگ عید مناتے ہیں۔ منانے کا حق بھی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے بندوں پر احسان ہے، لیکن ایک عید منانا ہمارا ہے اور ایک ہمارے اسلاف کا۔ ہمارے اسلاف عید کیسے مناتے تھے، اس کی ایک جھلک خلیفہ راشد عمر ثانی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے اس واقعہ سے ملاحظہ فرمائیے۔ رمضان المبارک کا زمانہ تھا، گرمی اپنے شباب پر تھی اور اگلے ہفتے عید آ رہی تھی جو مسرتوں اور رنگینیوں کی نوید ہوا کرتی ہے۔ دمشق کے بازاروں میں ہر طرف سجاوٹ اور رونق ہی رونق تھی۔ عید کی تیاریاں بڑے زور و شور سے جاری تھیں۔ وزراء و امراء کی بیگمات، بچے، عزیز و اقارب، شہر کے چھوٹے بڑے سب خریداری میں مصروف تھے۔ ہر چھوٹا بڑا نئی نئی پوشاکیں خرید رہا تھا کہ خلیفۃ المسلمین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا بچہ محل سرا میں روتا ہوا داخل ہوا۔ ماں اپنے لال کو روتا ہوا دیکھ کر بے قرار ہو گئی، اٹھایا، پیار کیا، آنسو پوچھے سینے سے لگایا، پھر پوچھا، بیٹا کیا بات ہے، تمہیں کس نے رلایا ہے؟ کیا کسی دوست نے کچھ کہہ دیا؟ بچہ زور زور سے رونے لگا۔ ماں نے بے چین ہو کر بچے کو سینے سے لگا لیا۔ میرے لال، میں نہ کہتی تھی کہ گرمی اپنے زوروں پر ہے، بڑے بڑے بچے بھی روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، تم نے اپنی کم عمری میں روزہ رکھنا شروع کر دیا، شاید تمہیں پیاس لگی ہے۔ بچے نے آنسو پونچھے اور کہا، خدا کی قسم امی جان، مجھے پیاس نہیں لگ رہی ہے، نہ روزہ لگ رہا ہے۔ ماں نے محبت سے پیار کرتے ہوئے کہا کہ پھر رونے کا کیا سبب ہے؟ دیکھو اگلے ہفتے عید آ رہی ہے، اپنے بابا کے ساتھ عیدگاہ جانا، وہاں بڑی رونق ہوگی۔ بچہ بولا، اسی وجہ سے تو میں رو رہا ہوں کہ اگلے ہفتے عید ہے۔ میرے سارے دوست جو میرے بابا کے وزیروں اور ملازموں کے بچے ہیں، نئی نئی زرق برق پوشاکیں پہن کر عیدگاہ جائیں گے۔ آپ کہتی ہیں تمہارے کپڑے میں ہاتھ سے دھو دوں گی، وہی ہاتھ سے دھلے ہوئے کپڑے پہن کر عیدگاہ جانا۔ دیکھیے دوسرے بچے کتنے اچھے عمدہ کپڑے پہن کر لائے ہیں، مجھے تو ابھی سے شرم آ رہی ہے، میں عیدگاہ نہیں جاؤں گا۔ بچہ پھر زور زور سے رونے لگا۔ ماں سمجھ گئی اور خود بھی اشک بار ہو گئی۔ ہاں بیٹا، میں سب کچھ منگوا دوں گی، اب تم سو جاؤ۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلافت کا کام کر کے محل سرا میں داخل ہوئے۔ کپڑے اتار کر آرام کرنا ہی چاہتے تھے کہ بیوی نے غمگین لہجے میں کہا، امیر المومنین، میری جان آپ پر فدا، اگلے ہفتے عید آ رہی ہے، بچہ نئی پوشاک کے لیے بہت بے چین ہے، ابھی روتے روتے سویا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سر جھکا کر فرمایا، تمہیں تو معلوم ہے کہ مجھے تو صرف 100 درہم ماہوار ملتے ہیں، جس میں کھانے پینے کا گزارا اور ایک ملازم کی تنخواہ بڑی مشکل سے پوری ہوتی ہے۔ کچھ بچے تو کپڑوں کی باری آئے، رہا بیت المال تو وہ صرف غریبوں، فقیروں، یتیموں اور بیواؤں کا حق ہے۔ میں تو صرف اس کا امین ہوں، اس کا تو خیال کرنا بھی گناہ ہے۔ بے شک میرے سرتاج، لیکن بچہ تو نہ سمجھ ہے، ضد کر رہا ہے۔ دیکھیے نا، بچے کے موٹے موٹے آنسوں کے نشان اب تک رخساروں پر موجود ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیوی فاطمہ سے کہا، اگر تمہارے پاس کوئی چیز ہو تو اس کو فروخت کر دو، بچوں کی خوشی پوری ہو جائے گی۔ فاطمہ نے کہا، اے امیر المومنین، میرے تمام زیورات تو آپ نے بیت المال میں جمع کرا دیے ہیں، بلکہ وہ قیمتی ہار جو میرے والد نے یادگار کے طور پر مجھے دیا تھا، آپ نے وہ بھی جمع کروا دیا ہے۔ اب تو میرے پاس آپ کی محبت اور فرما برداری کے سوا کچھ نہیں ہے۔ امیر المؤمنین نے سر جھکا لیا، بڑی دیر تک سوچتے رہے۔
ماضی کو دیکھتے رہے۔ اپنا بچپن، جوانی، خوشپوشی اور نفاست یاد آنے لگی، اور وہ زمانہ یاد آیا کہ جو لباس ایک مرتبہ پہن لیا وہ دوبارہ زیب تن نہیں کیا۔ جس راستے سے گزر جاتے وہ راستے گھنٹوں خوشبوؤں سے مہکتے رہتے۔ ایک آبا نہیں، سینکڑوں آبائیں پڑی رہتی تھیں۔ سوچتے سوچتے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فاطمہ اپنے ارد العزیز شوہر کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بے قرار ہو گئیں۔ کہا، امیر المؤمنین، مجھے معاف کر دیجئے گا، مجھے معاف کر دیجئے گا۔ وہ بولے، نہیں فاطمہ، مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا تھا۔ پھر بیت المال کے داروغے کے پاس ایک خط لکھا، ملازم کو خط دیا اور کہا کہ ابھی یہ خط داروغے کے پاس لے جاؤ، جو وہ تمہیں دیں احتیاط سے لانا۔ خط میں لکھا کہ مجھے 1 ماہ کی تنخواہ پیشگی بھیج دیں۔ تھوڑی دیر بعد ملازم خالی ہاتھ آ گیا۔ فاطمہ کا دل دھک سے ہو گیا۔ ملازم خط کے جواب میں خط لایا جس میں لکھا تھا، اے خلیفۃ المسلمین، اے خلیفۃ المسلمین، آپ کے حکم کی تعمیل سر آنکھوں پر، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے اور یہ آپ کو یقین ہے کہ آپ 1 ماہ تک زندہ رہ سکتے ہیں؟ اور جب یہ یقین نہیں تو پھر غریبوں، یتیموں اور بیواؤں کے مال کا حق کیوں پیشگی اپنی گردن پر رکھتے ہیں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جواب پڑھ کر بے چین ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بے ساختہ فرمایا، اے داروغہ، تم نے مجھے ہلاکت سے بچا لیا۔ اگلے ہفتے عید اپنی پوری رعنائی کے ساتھ آئی۔ دمشق کے بازاروں اور امراء کے محلات کی رنگینیاں عروج پر تھیں۔ ہر طرف رونق، ہر طرف رنگینی، ہر شخص زرق برق اور قیمتی لباس میں عیدگاہ جا رہا ہے۔ لیکن فلک نے دیکھا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑ کر ہاتھ کے دھلے ہوئے پرانے کپڑے زیب تن کیے عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے۔ بچوں کے چہرے آفتاب و مہتاب کی طرح چمک رہے تھے، کیونکہ آج ان کی نظر فانی دنیا کی وقتی خوشی پر نہیں بلکہ جنت کی ابدی حسرت و تمنا کے احساس نے انہیں سرشار کر دیا تھا۔ سبحان اللہ، ہمارے کیسے قیمتی اور کتنے پیارے خلیفۃ المسلمین گزرے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ تو صحابی نہیں بلکہ یہ تو اللہ کے ولی ہیں، صحابی کی کیا بات ہوگی۔